السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیوبند کے مفتی طارق مسعود نے بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں اللہ رب العزت کی شان میں، سرکار کی شان میں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق اس نے سرکار کو معاذ اللہ جاہل، ان پڑھ معاذ اللہ کہا، اور کہا کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کو کیوں فالو کرتے ہو، اور معاذ اللہ اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو غلط رہنے دیا، سرکار نے معاذ اللہ قرآن غلط لکھوایا، اور رب نے بھی غلط کا غلط ہی رہنے دے۔ معاذ اللہ بہت بڑی بڑی جسارتیں کی ہیں، آگے ہم آپ کو مکمل ویڈیوز کی سنواتے ہیں اسی کے منہ سے، اسی کی زبانی۔ اب اس پر امام جلالی زیدہ شرف ہو ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ لاہور شہر میں ہو رہا ہے پروگرام، اور لاہور شہر میں ایڈریس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور ڈیٹ بھی۔ آپ سب احباب نے، لاہور کے رہنے والوں نے اس پروگرام میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ 1 اکتوبر کو یہ پروگرام ہو رہا ہے، بروز منگل ہے، بعد نماز مغرب یہ پروگرام ہوگا مسجد کے اندر، چونکہ پروگرام میں بر وقت شروع ہوگا، اور جو ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد امام جلالی کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ اب 1 اکتوبر بروز منگل یہ جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عاطف پارک، شیلر روڈ، نیو بھوگی وال چوک، باغبان پورہ، لاہور میں ہو رہا ہے۔ آپ احباب نے اگر ریلوے اسٹیشن کی طرف سے آنا ہے یا جو ہے وہ شالامار باغ کی اس طرف سے آنا ہے تو UET کراس کریں گے ریلوے اسٹیشن والے ساتھی، وہاں سے جس ساتھی جن عوام UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ کراس کریں گے، آگے 1122 کا آفس آئے گا، اس کے ساتھ ہی بڑا روڈ مڑ رہا ہے، یہ سیدھا جو ہے وہ رنگ روڈ پہ جا کے چڑھتا ہے۔ اور اگر کسی نے بتی چونک کی طرف سے آنا ہے، رنگ روڈ کی طرف سے آنا ہے تو وہاں سے سیدھا آئیں گے، کرول گھاٹی سے نیچے اتریں گے چائنا اسکیم کی طرف۔ یہ جو چائنا اسکیم کی طرف روڈ ہے یہ بالکل وہی روڈ ہے، بالکل چائنا اسکیم کے پاس ہے۔ روڈ کے ایک طرف چائنا اسکیم ہے، دوسری طرف عاطف پارک ہے، نیو بھوگی وال چوک ہے۔ یہاں پر جو ہے شیلر کی طرف جو روڈ جا رہا ہے اس کی الٹے ہاتھ تیسری گلی کے اندر یہ بہت بڑا مرکز ہے اہل سنت کا، جامع مسجد یا رسول اللہ، وہاں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ جو ہے تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا، یہ اس کے اندر بھرپور اس دیوبندی کو اس کی گستاخیوں کا جواب دیا جائے گا علمی دلائل کے ساتھ۔ اب احباب جو ہے وہ یہ اس کی گستاخیاں جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی PhD اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟
مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنصفان پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے، نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک، اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم، نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم، نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا.